ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 30ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا دلاسا دیا اور ورقہ بن نوفل نے کیا کہا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں آپ کے سامنے مجھے کئی چیزیں سامنے رکھنی ہیں آپ کی۔ جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ 27 رمضان کو اتری تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق میں جہاں ایک طرف پڑھنے کا اشارہ تھا، وہیں پوری دنیا کو وحدانیت کا سبق بھی اسی آیت سے یوں کہتے ہوئے دیا جا رہا تھا کہ پڑھائی ضروری ہے ہی، مگر اللہ چاہے تو بغیر استاد کے بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے پہلی آیت میں کہا جا رہا تھا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، مگر دراصل پوری دنیا کی انسانیت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جو امی سے بھی پڑھا سکتا ہے، اور اسی یقین کو کہتے ہیں ایمان۔ تو آپ نے اس سے پہلے والے 2 قسطوں میں دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھنے کو کہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مگر بعد میں اقرا کی آیتوں کو نہ صرف پڑھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر محفوظ بھی وہ آیتیں ہو گئی۔ دوسری چیز، اس آیت سے علم کی اہمیت کا پتہ چلا۔ تیسری چیز یہ کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی علوم آئیں گے، اس کا محور اور مصدر قرآن کریم ہی ہوگا، کیونکہ قرآن کی پہلی سورت کی 3ری آیت اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ انسانیت کو وہ سارے علوم دیے گئے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا ایک اشارہ آپ کو اس واقعے کی جانب نظر کرنے سے بھی ملے گا جہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے پھر کچھ سوالات پوچھے جانے اور فرشتوں کی جانب سے لا علمی ظاہر کرنے کے بعد قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کو جس آیت سے یاد کیا ہے وہ یہ کہ علم آدم الاسماء کلہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بہت کچھ سیکھ گئے تھے، سکھائے گئے تھے، اور وہی علم آگے بڑھتا چلا گیا۔ اقرا کی آیتوں میں علم قلم کے تذکرے کی تشریح و تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی اپنی سیرت کی کتاب رہبر انسانیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا آغاز جو اقرأ بسم ربک سے ہوا تھا، اس میں واضح اشارہ کیا گیا تھا کہ دین حق کی تعلیم و تشریح جو اس نبی آخر الزمان کے ذریعے کی جا رہی ہے، یہ علم و قلم سے گہرا واسطہ رکھتی ہے۔ اب تک علم و قلم کو انسان نفس پرستی، احساس تکبر کی تکمیل، اظہار عظمت، اپنے معلومات کو دنیوی خواہشات کے لیے کمزور انسانوں کو غلام بنانے اور اپنی شان دکھانے کے لیے کرتا رہا ہے، اس کو اب انسانوں کی اصلاح اور ارشادات الہی پر عمل کرنے اور اصلاح و رشد و ہدایت کا جو کام انسان کو اس کے رب نے خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے دیا ہے، جس بڑے ذریعہ علم و قلم ہے، اسی علم اور اسی قلم سے اس کو اپنے نبی کے ذریعے ملنے والی رہنمائی میں انجام دینا ہے۔
اس طرح اس ذات نبوی کو جو امی تھا، یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننے والے جو صرف فطری اور حسی طریقے سے حاصل ہونے والی ہی معلومات رکھتے تھے، اپنی ہی طرح کی امی قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے تعلیم یافتہ، بلکہ بڑے بڑے ماہرین علم کے بھی معلم اور آسمانی تعلیمات کے تنہا پہنچانے والے اور انسانوں کی مکمل مذہبی رہبری کرنے والے تھے۔ اور اس طرح نبی امی پر جو وحی نازل ہوتی رہی، خواہ مطلوع ہو یعنی قرآن مجید والی، یا غیر مطلوع یعنی خود آپ کی زبان سے ادا ہونے والی یعنی حدیث شریف، انسانیت کے خیر و فلاح والے علوم کا سرچشمہ بنی، اور اس طرح یہ وحی حق و ہدایت کے حاملین کے لیے علمی تحقیق، علمی کد و کاوش اور تحقیق و ترقی کا مہمیز بھی بنی۔ اور وحی کی ان دو ہدایتوں یعنی اقرا اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا، کہ اثر سے انسانیت کے لیے علم کے وہ چشمے پھوٹے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور سابقہ علم کا جو سرمایہ تھا اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں بیش بہا اضافوں کے ساتھ ساتھ قیمتی علوم پیدا ہوئے جو پہلے نہیں تھے، اور ان نئے علوم میں وہ باریکیاں اور گہرائیاں پیدا ہوئی کہ انسانیت کے لیے ترہ امتیاز بنی۔ قرآن کریم کے تعلق سے نئے علوم اور حدیث شریف کے تعلق سے مزید متنوع علوم اور دیگر نئے علوم وجود میں آئے، اور ان کی کتب خانے تیار ہو گئے، اور اس طرح اس نبی آخر الزماں کی امت علم و دانشت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ فلاح انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے والے علم کی امت بن گئی۔ جی ہاں، رہنمائی کرنے والے علم کی امت بن گئی۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اس کو محسوس کریں۔ وحی کا تذکرہ چونکہ ہو رہا تھا، یہ تمام تفصیلات رکھنا بھی ضروری تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑی جائے گی۔ آپ فقہ خبر سے جڑے رہیں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا